پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187 رکو نمبر 7 کے بالکل اوپر کھڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ تم لے جاؤ ان معاملات کو حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ ایک فریق بن کر لوگوں کے اموال کے گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے رمضان کی فرضیت اور روزے کے متعلق احکام اور روزے کے اوقات کے متعلق احکام اور رمضان کے روزوں میں کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کاموں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت معاشرت کا ایک اصول بیان فرما رہے ہیں۔ کسی کا مال باطل طریقے سے کھانے کی ایمان والوں کو اجازت نہیں ہے۔ باطل طریقہ دھوکہ دے کے کسی کا مال ہتھیا لینا، غصب کر لینا، چوری کر لینا، ڈاکہ ڈال لینا، سود کے ذریعے سے کسی کا مال لے لینا، رشوت کے ذریعے سے کسی کا مال لے لینا، یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں رشوت لینا بھی تو بڑی محنت کا کام ہے، ہم نے جناب والا بڑی طریقے کے ساتھ اس کو ڈیل کیا ہوتا ہے، اور جناب بڑی محنت کر کے ہم ایک عہدے پہ پہنچے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے عہدے کا بدل لے رہے ہیں، ہم کو رشوت تھوڑا لے رہے ہیں۔ یہ اپنے من کو سمجھانے والی باتیں ہوتی ہیں، اپنے دل و دماغ کو سمجھانے والی باتیں ہیں۔ رشوت رشوت ہی ہوتی ہے، چاہے محنت کا بدل لے رہے ہو، چاہے جناب والا آپ عہدے پہ بیٹھ کے اپنی قلم کی قیمت لے رہے ہوں۔ رشوت لینا یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کا مال ہوتا ہے، وہ بھی مال جو حرام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات یعنی میں جو دعا کروں بس رب قبول کر لے، میں ادھر مانگوں ادھر میرا اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حرام مال سے بچا لو، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا لے گا۔ فرمایا جس بندے کے بدن کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے نا، میرا اللہ 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتے۔ ایک لقمہ حرام سے چلا گیا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ اور جو کھا کھا کے حرام اپنا بدن کا حصہ حرام سے بنا لے، ظاہر ہے جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ خون سے خون بناتی ہے، پھر اس سے گوشت بنتا ہے، جسم کا جز بن جاتا ہے۔ جس کے جسم کا جز ہی جناب والا حرام سے بن گیا تو اس بیچارے کی نمازیں کہاں جائیں گی، اس کی عبادتیں کہاں جائیں گی، اس کی دعاؤں کا کیا بنے گا؟ یہ بہت بڑا ایک مشکل معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے حلال مال کے کمانے پر۔ حدیث مبارکہ ہے نا الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا، حلال کمانے والا اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ آپ دیکھیں عبادات کرنے والے کو کہیں پہ بھی اللہ کا دوست نہیں کہا گیا، عبادت کرنے والے کو اللہ کا بندہ ضرور کہا گیا۔ اللہ رب العزت اسے پسند کرتے ہیں، اس کو اجر ملتا ہے، اس کو جنت مل جائے گی، سب کچھ کہا گیا ہے، لیکن محنت کر کے کمانے والے کو اللہ کا ڈائریکٹ دوست کہا گیا۔ اور جو دوست ہے نا، دوست کی ہلکی پھلکی باتیں تو بندہ ویسے برداشت کر لیتا ہے۔ دوست کبھی اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ کر بھی جائے نا، بندہ یہ سوچ کے سہ لیتا ہے میرا دوست ہے یار، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو حلال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حرام کے مواقع آتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے حلال کما رہے،
اگر ہلکی پھلکی اس سے چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی رہے ہیں نا، غلطیاں ہو بھی رہی ہیں، میرا اللہ ویسے ہی درگزر فرما دے گا، اپنا دوست ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، درگزر فرما دیتے ہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، دوسرا بڑا حکم کہ معاملات کو حاکموں کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ خام خواہ کے کسی کے دوسرے کے مال پر مدعی بن جاتے ہیں۔ کسی کا پلاٹ دیکھا، اچھا لگا، اس کے اوپر قبضہ کرنے کی نیت سے جھوٹے کاغذ بنوائے اور قاضی کی عدالت میں کیس کروا دیا۔ عدالت کے اندر تو جو چرب لسان ہے، تیز ترار ہے، وہ معاملے کو اپنی طرف کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارے معاملات میرے پاس آتے ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں اگر کسی کی زبان سے دھوکہ کھا کے اور اس کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں نا، میرے فیصلہ کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا، وہ جس کی ہے چیز اسی کی رہے گی۔ یہ معاملہ تم نے دیکھنا ہے، اگر تم سچے ہو تو چیز کے مالک بنے رہنا، اگر تم سچے نہیں ہو اور میں نے فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا، میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، خامخواہ قاضی کا سہارا لے کے کسی کی زمین پر، گھر پر، جائیداد پر، مال پر قبضہ کر لینا، قاضی کو رشوت دے کے یا چرب لسانی کے ساتھ، اس سے قاضی کے فیصلے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، وہ جس کی ملکیت ہے اسی کی رہے گی۔ ہاں، آپ اگر سچے ہیں، آپ نے پھر اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کیا ہے، قاضی نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا، آپ سچے تھے، پھر وہ چیز آپ کی ہے۔ اگر آپ سچے نہیں ہیں، پھر آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو محض قاضی کے فیصلہ کرنے سے وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم قاضی کے سامنے مال لے جاؤ اور ایک فریق بن کر لوگوں کا مال کھاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو کہ یہ مال میرا نہیں ہے، لیکن میں نے قاضی سے ہتھیا لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا نا، میں انسان ہوں، میں کسی کی زبان سے دھوکہ کھا سکتا ہوں، لیکن اللہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ میں نے اگر فیصلہ کر لیا تو میرے فیصلے کو حجت بنا کے حلال نہ سمجھ لینا، اللہ رب العزت پھر بھی تمہارے ساتھ حساب و کتاب پورا رکھے گا۔ قرآن پاک کے اندر عبادات میں اگر آپ دیکھیں نا جی، عبادات میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کا دیا گیا ہے۔ اور اگر حرام سے بچنے کی ترغیب کے اعتبار سے آپ غور کریں نا، تو آپ جناب والا توحید کے بعد سب سے زیادہ زور اسی چیز پر دیکھیں گے، شرک کے بعد سب سے زیادہ زور اسی چیز پہ دیکھیں گے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب حرام مال سے بچنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور بڑے بڑے گناہ یہ حرام ہے، لیکن ان کے مواقع کبھی کبھی ملتے ہیں۔ مال کا حرام لے لینا، اس کا موقع بڑا آسانی سے مل جاتا ہے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے زبردستی مال چھین لینا، اس کا موقع آسانی سے مل جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا اور ہڑپ کر جانا، اس کا موقع آسانی سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے وہ کام جو آسانی سے مل سکتے تھے نا، ان کے اوپر گرفت زیادہ کی ہے، اور گرفت زیادہ کر کے فرمایا حرام نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، سود نہ لو، اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرتے چلے جاؤ اپنے حلال مال سے۔ بعض لوگوں کی ترتیب ایک یہ بھی ہوتی ہے، حرام کھانے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ 1000 روپے انہوں نے رشوت کے طور پہ لے لیے، سود کے اندر جناب والا 1000 روپے 10,000 روپے لے لیے۔ اب جب سود لے لیا تو اب یوں کریں گے، سود تو میں نے لے لیا، اب اس کو پاک کرنے کے لیے چلو 1000 روپے اللہ کے نام پہ دے دو، یا 1000 میں سے 100 روپے اللہ کے نام پہ دو۔ تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو رشوت خود 1000 لی تھی نا، اس میں سے تھوڑا سا حصہ رشوت کے طور پہ اللہ کو دے کے سمجھتے ہیں میرا مال پاک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ کو وہ مال چاہیے جو آپ نے محنت سے کمایا ہے، اس محنت میں سے 100